السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ متنازع ٹویٹ کا معاملہ زیر بحث ہے اور اس پر اب اپڈیٹ یہ ہے کہ تحریک انصاف کا باقاعدہ ایک موقف آ گیا ہے۔ اس سے پہلے صورتحال یہ تھی کہ ٹویٹ کر دیا گیا تھا اور پھر نہ تو گوہر خان صاحب نے اس کو دیکھا تھا، نہ رؤف حسن صاحب نے دیکھا تھا، نہ علی محمد خان نے دیکھا تھا، نہ شبلی فراز نے دیکھا تھا۔ جس سے پوچھیں اس کو اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اس کے پر کوئی جواب نہیں بن پا رہا تھا اور پھر اس سے دوری اختیار کرنے کی کوشش کی گئی۔ رؤف حسن صاحب نے بھی کہا، دیگر لوگوں نے بھی کہا کہ سوشل میڈیا ٹیم نے کر دیا، یہ باہر سے آپریٹ ہوتا ہے اور اس کے بارے میں پتہ نہیں، اور عمران خان صاحب کا اس پر کنسنٹ نہیں تھا۔ لیکن پھر انتظار پنچوتا صاحب منظر عام پر آئے عمران خان سے مل کر اڈیالہ جیل کے باہر، اور انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے اپنی ٹیم پر، سوشل میڈیا ٹیم پر فخر کا اظہار کیا ہے اور جو کچھ بھی کیا ہے وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ جس کے بعد یہ اعلامیہ سامنے آیا اور اس اعلامیہ کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ اب تحریک انصاف اسی موقف پر کھڑی ہے جو اس متنازع ٹویٹ میں نظر آ رہا ہے۔ یہ تحریک انصاف کے لیے بڑی مشکل کی بات ہو گئی ہے، کیونکہ اس کے بعد حکومت کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ بھی بن سکتا ہے، نیب بھی حرکت میں آ رہی ہے، ایف آئی اے بھی حرکت میں آ رہی ہے، ایف آئی اے حرکت میں آ چکی ہے۔ اب تحریک انصاف کے پاس راستہ یہ ہے کہ وہ قانون کو فیس کرے اور اس معاملے پر اگر وہ پیچھے نہیں ہٹتی تو اس کے مسائل بڑھیں گے۔ کیا ہونے جا رہا ہے آگے؟ ہمارے ساتھ عامر ضیاء صاحب موجود ہیں، سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار، اور جناب محترم انتظار حسین پنچوتا صاحب، رہنمائے تحریک انصاف کے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ عامر بھائی، سب سے پہلے تو آپ بتائیں کہ یہ ایک سنگین صورتحال بن گئی ہے تحریک انصاف کے لیے، گو کہ اعلامیہ انہوں نے جاری کیا اور اس اعلامیے کو اگر دیکھیں تو صاف نظر آتا ہے کہ وہ پہلے جو گھومگوں کی کیفیت تھی وہ اس سے اب باہر نکل آئے ہیں۔ جو عمران خان صاحب نے کہا، تحریک انصاف اس کے ساتھ الائن ہو گئی ہے، گو کہ اب بھی ان کی قیادت جو ہے وہ کھل کے بات کرنے پر اس پہ تیار نہیں ہے۔ تو ایک مشکل صورتحال پیدا ہو گئی ہے تحریک انصاف کے لیے اس ٹویٹ کے بعد۔ مشکل صورتحال ہے، اور جن حالات میں پی ٹی آئی تھی اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک لوز بال کیا گیا۔ مطلب ہے یہ ایسی چیز نہیں تھی کہ مطلب ہے کہ آپ کو اس طرح سے اس کو اظہار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بات ہی مسعود صاحب کہ جو سوشل میڈیا کا میدان ہے نا، وہ تاریخی واقعات کو اس پہ بحث کرنے کے لیے، اس پہ بات کرنے کے لیے بڑا ہی چھوٹا ہوتا ہے، مختصر ہوتا ہے۔ وہ آپ ایک ایکس کے اوپر پوسٹ کریں گے، کتنے اس میں الفاظ لکھیں گے، جن چیزوں پہ کتابیں لکھی جانی چاہیے۔ یہ تو تاریخی المیہ تھا ہمارا، اور اس المیہ کو اگر آپ بہت ہی کہتے ہیں نا کہ ایک سمپلیفائی کر کے سادگی سے پیش کریں گے تو اس میں پھر چیزوں کی جو ایک پیچیدہ صورتحال ہے وہ سمجھ میں لوگوں کی نہیں آئے گی۔ بات یہ ہے کہ جو مشرقی پاکستان کا المیہ تھا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فرد واحد کی غلطی تھی اور فلاں شخص جو تھا وہ اس کا ہیرو تھا یا وہ اس کا ذمہ دار تھا یا نہیں تھا۔ ایک ہی تاریخی مطلب ایک المیہ تھا جو انفولڈ ہوا تھا کئی دہائیوں میں، اور اس میں ہماری جو حکمراں اشرافیہ تھی اس زمانے کی، چاہے مغربی پاکستان کی ہو چاہے مشرقی کی، ان تمام کی ذمہ داری ہے، اور اس میں وہ اپنے تضادات کو حل نہیں کر سکے۔ وہ چیزوں کو مطلب ہے آپ اس سٹیج پہ لے کر آ گئے کہ جہاں پہ مشرقی بازو جو ہے آپ سے الگ ہو گیا۔ اس میں بین الاقوامی سازش بھی تھی، اس میں مفتی بہانی بھی تھے۔ مگر عامر ضیاء صاحب، وہ تمام حقائق ہم نے کئی مرتبہ سنے، دیکھیں وہ اس میں جو بھی حقائق تھے حمود الرحمان کمیشن میں موجود ہیں، ہم نے پڑھے ہوئے ہیں، لوگوں کے سامنے موجود ہیں، لیکن اس وقت موجودہ قیادت کو ٹارگٹ کرنا تحریک انصاف کیا اس سے کچھ گین کرے گی یا لوز کرے گی؟ میرے خیال میں انہوں نے ایک ایشو پکڑا دیا ہے حکومت کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی، اور جب ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو رویہ ہے وہ پہلے کتنا سخت ہے۔ جب کور کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے وہ بڑے واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ ہم 9 مئی کے واقعات کو نہ بھلائیں گے، نہ معاف کریں گے، ان کا احتساب کریں گے، تو وہاں پر ایک بڑی کنسسٹنٹ پوزیشن ہے۔ اب نظر یہ آ رہا ہے کہ جی فیصلے یہ کیا گیا پی ٹی آئی میں، غلط کیا گیا، صحیح کیا گیا، تو تاریخ بتائے گی کہ جی ادھر سے اگر سخت موقف آ رہا ہے تو ہمارا بھی سخت موقف آنا چاہیے۔ اس کو میں کہوں گا برنک مین شپ، کہ کون جو ہے پہلے بلنک کرے گا، کون پلک پہلے جھپکائے گا۔ لیکن ہم لوگ جو روایتی لوگ ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے اداروں کو اس طرح سے متنازع نہیں بنانا چاہیے، اور ماضی کا دیکھیں آج کوئی پیرالل نہیں ہے، کوئی آپ اس کو موازنہ کر نہیں سکتے۔ مشرقی پاکستان کی دیگر صورتحال کی کبھی بھی تاریخ اپنے آپ کو نہیں دہراتی، ہر بار تاریخ کا ایک نیا چکر ہوتا ہے، نیا سائیکل ہوتا ہے۔ تو میں بطور سیاسیات کے اور تاریخ کے طالب علم کے طور پہ بھی سمجھتا ہوں کہ وہ موازنہ اگر آپ سمجھیں کہ بطور استعارہ میٹافور ہم نے استعمال کیا خطر کو آج کے حالات پر، تو میرے خیال میں یہ ناانصافی والی بات ہے۔ آج کے حالات کے اوپر آپ کو آج کے حالات کے مطابق بات کرنی چاہیے، اور ذرا سا سنبھل کے بات کرنی چاہیے، ذرا سا نہیں بہت زیادہ ہے، کیونکہ آخری میں جملہ کہوں گا
یہ جو پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی تھی نا جارحانہ پن کی، اس کے نتیجے میں ان کی مشکلات میں صرف اضافہ ہوا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی مقبولیت بڑھی، لیکن وہ مقبولیت کے ساتھ ساتھ آپ کو جب بھی اگر آپ پاور پالیٹکس کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جی اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ حقیقت ہے، اور آپ اور پاکستان کی بھی ضرورت ہے اسٹیبلشمنٹ، جس طرح سیاسی جماعتیں ضرورت ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کی بھی ضرورت ہے۔ تو آپ کو مل کر کوئی راہ نکالنی پڑے گی، آپ کو وہ جو ایک دیوار کھڑی ہو گئی، دیواریں چین، آپ کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اس کو ڈھانا پڑے گا۔ اب ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ تیار نہیں ہو رہی تو آپ کوئی راستہ نکالیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی ریویو کرے اپنی پالیسی کو، مقبول پارٹی کے ساتھ آپ کس حد تک اس کو دبائیں گے، کس حد تک دیوار پہ لگائیں گے، تو کوئی درمیان کی راہ نکلنی چاہیے۔ مسعود صاحب جی امتیاز حسین پنجوتا صاحب، آپ نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے فخر محسوس کیا اپنی سوشل میڈیا ٹیم پر، اور وہ ان کے ساتھ کھڑے، ان کا بڑا گہرا رشتہ ہے ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، لیکن ایک طرف آپ بات کرتے ہیں کہ ہمیں اگر بات کرنی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنی ہے، سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات نہیں کرنی ہے، 3 سیاسی جماعتوں سے تو بات کرنی نہیں ہے جو پاور میں موجود ہیں، اور پھر آپ کی دیگر قیادت بھی بات دہراتی نظر آتی ہے کہ اختیار تو ان کے پاس ہے، ان سے بات کریں گے، اور انہی سے آپ مزید لڑائی بھی مول لے رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے اس پر کیا موقف اختیار کیا ہے؟ دیکھیے جی، سب سے پہلی بات جو آپ نے یہ لاسٹ میں کی ہے، اس کا میں جواب دے دوں کہ جب مشرف صاحب کا دور تھا تو بات جو ہے وہ مشرف صاحب سے ہوتی تھی یا کاف لیگ سے ہوتی تھی، یقینی طور پہ مشرف صاحب سے ہوتی تھی، تو جو پاور میں ہوتا ہے اسی سے بات ہوتی ہے۔ سر وہ ماشاء اللہ تھا نا اس وقت دیکھیے نا اس کی ماشاء اللہ، تو اب ڈکلیئر نہیں کیا ہوا، ورنہ آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر آپ کا کہتا ہے کہ 15 روپے تیل کم ہو رہا ہے، اور جب ہوتا 4 روپے ہے اس کو اتنی خبر نہیں ہے۔ نہیں مگر سر وہ اوگرا ایک الگ باڈی ہے جو خود سن لیجئے اس کو آمریت سے نہیں جوڑ سکتے۔ اگر پوزیشن یہ ہو اس پولیٹیکل گورنمنٹ کی کہ جس کا نگران وزیر اعظم یہ کہتا ہو کہ فارم 47 کی بات میں کروں گا تو آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، وہ نگران وزیر اعظم جس کا کام یہ تھا کہ جس نے الیکشن کروانے، اس نے الیکشن کروا کے بعد میں ان کو یہ تانے مارنا شروع کر دیے ہیں۔ ان کی سیاسی بساط اتنی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ان کے پاس کچھ ہے نہیں، یہ خود جو ہے وہ پاور لیس ہیں، یہ تو اپنی سیاست خود انہوں نے جو تھی پہلی ہی نہیں تھی، جو اب بالکل ہی ختم کر لی ہے، تو ان کے ساتھ کسی قسم کی بات کیا ہو۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ یہ جب آپ یہ متین صاحب نے، عامر صاحب نے یہاں پہ بڑی اچھی باتیں کی ہیں، میں ان سے کافی چیزوں میں جو ہے وہ اتفاق کرتا ہوں، لیکن ایک چیز کے اوپر میرا اختلاف ہے۔ میرا اختلاف یہ ہے کہ تاریخ نے اگر ایک چیز آپ کے سامنے رکھی ہے تو آپ نے اس سے سیکھنا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی تاریخ کے اندر اگر کوئی واقعات رونما ہوئے ہوں اور آپ اس کو آل ٹوگیدر جو ہے وہ اگنور کر دیں۔ جب آپ اگنور کرتے ہیں تو پھر غلطیاں دہراتے ہیں۔ کیوں کہا جاتا ہے کہ غلطیوں سے سیکھنا چاہیے؟ یہ کوئی میری بات نہیں ہے، یہ کوئی تحریک انصاف کی بات نہیں ہے، یہ ایک سیٹل پرنسپل ہے جو ہر روز بہت اچھی بات ہے، میں بالکل اتفاق کرتا ہوں آپ کی بات سے، تاریخ سے سیکھنا چاہیے۔ آپ نے کہا کہ یہ حکومت بے اختیار حکومت ہے، عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ وہ بے اختیار تھے، ان کو قوانین پاس کروانے ہوتے تھے تو کوئی کر کے دیتا تھا، ووٹ لینا ہوتا تھا تو کوئی کر کے دیتا تھا، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا۔ تو اس وقت وہ بھی تو اسی طرح کے سیٹ اپ میں موجود تھے، اور وہ پھر چاہ رہے ہیں کہ اسی طرح کے سیٹ اپ میں جائیں۔ وہ سیاسی فورسز سے بات کر کے اس سیٹ اپ کو ختم کرنے کی بات نہیں کر رہے، وہ سیاسی عمل کی بات نہیں کر رہے۔ تو سر یہ تاریخ سے تو اس وقت سیکھنا چاہیے تھا، تو ابھی بھی تاریخ سے سیکھے نا، یہ تو ابھی کی تاریخ ہے۔ دیکھیے میں آپ کو بڑا واضح کر دوں کہ اگر ان سے بات کرنی ہے تو ان سے کوئی ڈیل نہیں کرنی۔ ڈیل کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ صرف یہ کہا جاتا ہے کہ 6 مہینے خاموشی کے بعد ہم آپ کو نکلوا دیتے ہیں، صرف آپ وعدہ کر دیں کہ آپ خاموش رہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اگر اس طرح سے کرنی ہو تو پھر وہ جیل میں نہ پڑے ہوں۔ یہ جو پچھلے 1 سال سے پڑے ہوئے ہیں، جس طرح کے کیسز، عدت کا کیس بنایا، جس طرح سے یہ سائفر کا کیس بنایا، یا یہ توشہ خانہ کے کیس ایک ہی توشہ خانہ کا وہ اگر ہے تو وہ اس ٹرانزیکشن کے اوپر بار بار کیسز بن رہے ہیں۔ اب چوتھا کیس جو ہے وہ بننے جا رہا ہے۔ تو یہ ایک ہی قسم کے کیسز بنا کے، اور 9 مئی کے جو آپ کے سامنے رکھا گیا کہ جس عدالت میں اوپن ہیئرنگ ہوتی ہے، سپریم کورٹ کی فائنڈنگز آپ کے سامنے ہیں، ہائی کورٹ کی آپ کے سامنے ہیں، ڈسٹرکٹ کورٹس کی آپ کے سامنے ہیں۔ تو یہ پوزیشن ہے ان کیسز کی جو ان کے خلاف بنائے گئے، جسٹ کس لیے کہ ان کو پریشرائز کیا جا سکے، ان کو اپنے ٹرمز کے اوپر منایا جا سکے۔ تو یہاں اگر آپ اس کی مثال دیتے ہیں تو اگر وہ 1 پیج تھا تو وہ تھا فار دا بیٹرمنٹ آف دا پیپل آف پاکستان، لیکن وہ اس کو جب ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا تو وہ 1 پیج۔ بٹ عمران خان صاحب نے ریگریٹ کیا اس کے اوپر، اس 1 پیج پر عمران خان صاحب نے ریگریٹ کیا۔ ہم دیکھیے فوج ایک اہم ترین ادارہ ہے، ہم بالکل ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم ان کے خلاف نہیں ہیں۔ یہ ایک تاثر جو سر آپ نے ٹویٹ کی اور آرمی چیف کی تصویر لگائی۔
سر سنیں نا ذرا، سنیں کہ اب اگر وہ اپنی سیاست میں آئیں گے تو پھر سیاست والے بھی ان پہ بات کریں گے نا. اب اگر سیاست و دانوں کو لیا آپ نے بالکل کوئی جگہ ہی نہیں چھوڑی. سیاست جو مقبول ترین جماعت ہے وہ آپ نے اس کے لیے کوئی اسپیس نہیں چھوڑی. آپ اس کو کہیں پولیٹیکل ایکٹیویٹی بھی نہیں کرنے دیتے. سمبل چھینا جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. مقبول ترین جماعت کو جن سرکمسٹانسز میں وہ ہے، جو معروضی حالات ہیں، اسے سمجھے بغیر اگر آپ تصادم میں جائیں گے. ہم یہی آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی پالیسی اب تصادم کی پالیسی ہے کہ آپ موجودہ قیادت کو ہدف تنقید بنا رہے ہیں اور پھر آپ ان سے بات کرنے کی بھی بات کر رہے ہیں، تو آپ دباؤ میں لا کے بات کریں گے؟ دیکھیے نہیں، ہم قانون کی بات کر رہے ہیں، ہم آئین کی بات کر رہے ہیں. 1973 کے آپ نے آرٹیکل 6 کا ذکر کیا، تو آرٹیکل 6 تب لگتا ہے جب آپ آئین کو وائلیٹ کرتے ہیں. تو آئین کو وائلیٹ پاکستان تحریک انصاف نے نہیں کیا. آئین کو ایبروگیٹ جس نے کیا آپ اس کی بات کریں. جس نے آئین کے جو بنیادی حقوق کا چیپٹر ہے وہ مکمل طور پر جس کو معطل کر دیا گیا، تو آپ اس کی بات کریں. اگر آپ یہ باتیں کریں گے کہ جو مظلوم ہے وہ معافی بھی مانگے، تو پھر کس قسم کی معافی؟ یہ 9 مئی کے نام کے اوپر جو ظلم ہوا ہے وہ ہمارے ساتھ ہوا ہے. 9 مئی کو ہمارے گھر ٹوٹے ہیں. کہ کیا قصور ہے کسی کا؟ کہ کیا سیاسی نظریات رکھنا اس ملک میں جرم ہے؟ سیاسی نظریات رکھنا کبھی بھی جرم کسی معظم معاشرے میں نہیں ہوا. آئین کا ہی آرٹیکل ہے، کہتا ہے کہ ملک کے اداروں کے سربراہوں کے خلاف، دوست ممالک کے خلاف، ان کے خلاف جو ہے اگر گفتگو ہوگی تو وہ آئین اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ آزادی اظہار رائے میں نہیں آتا. عامر ضیاء صاحب، انتظار پنجوتا صاحب کی آپ گفتگو سن رہے ہیں، یہ تو ایک خطرناک سچویشن ہمیں محسوس ہو رہی ہے. مجھے کوئی عام حالات معلوم نہیں ہو رہی ہے. مزید بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں ہر ادارے کو متنازع بنا دیا گیا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان سے لے کر پارلیمنٹ، اور پارلیمنٹ جو ہے وہ یعنی کہ حکومت جو ہے وہ عدلیہ کو متنازع بنا رہی ہے. حزب اختلاف جو ہے اس کے اوپر الزام بھی لگایا جا رہا ہے کہ جی وہ ہمارے جو حساس ادارے ہیں، ہمارے سیکورٹی کے ادارے ہیں، ان کے پیچھے جو ہے ہاتھ پیر دھو کے پڑ گئے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے زمانے میں پنپنے کی نہیں ہوتی ہیں. اور واقعی یہ والا جو بات ہے کہ مجھے سے لوگ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جی آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو شکایت ہو سکتی ہے، لیکن کس طرح سے آپ اس کا اظہار کریں گے کہ پاکستان کی سیکورٹی، پاکستان کی جو بھی ہماری ایک وہ ہے یونٹی ہے، وہ کسی طرح کمپرومائز نہ ہو. یہ ایک چیلنج ہے. یہ پی ٹی آئی کے لیے بھی چیلنج ہے کہ کس طرح سے رکھیں گے. اچھا، جہاں تک یہ تعلق ہے، یہ والی بات ہے نا کہ پی ٹی آئی جو ہے بات فوجی قیادت سے کرنا چاہ رہی ہے. میں نے ایک دو جگہ پہلے بھی یہی عرض کیا کہ دروازہ بالکل صحیح کھٹکھٹا رہے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں، اگر نواز شریف صاحب کی یا نون لیگ کی واپسی ہوئی، پاکستان پیپلز پارٹی کی واپسی ہوئی، تو انہوں نے سیاسی اپنے لوگوں سے بات نہیں کی تھی، انہوں نے فوج سے ہی بات کی تھی، اور اس کے بعد ان کو جگہ ملی. اور آپ نے دیکھا کہ آج اقتدار کے اندر ہیں. تو یہاں پر بھی جو بھی پی ٹی آئی کو جب بھی اس کا باؤنس بیک ہوگا یا اس کو راستہ ملے گا تو اسی دروازے سے ملے گا. لیکن اب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم صرف تنقید کرتے رہیں گے اور اس کی قیادت کو متنازع کریں گے تو میرے خیال میں یہ خطرناک چیز ہے. عامر صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم قائل کر لیں گے، بریک لگا کے کھیلنا ہوگا، بریک لگا کے کھیلنا ہوگا. یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم قائل کر لیں گے ان کو کہ آپ اپنے آئینی حدود میں رہیں اور سیاست میں مداخلت نہ کریں، اور اس کے لیے ہم سیاسی جماعتوں سے بھی بات نہیں کریں گے. اگر یہ موقف اختیار کرنا ہے تو پھر لا محالہ ان کو نواز شریف سے بھی بات کرنی ہوگی، ان کو آصف علی زرداری سے بھی بات کرنی ہوگی، اور ایک بار ان کا موقف اس پر لینا ہوگا. اور اگر نہیں لیں گے اور یہ کہیں گے کہ جی ہم دباؤ میں لے آئیں اور دباؤ میں لا کر ان سے یہ فیصلہ کروائیں، سر یہ کتنا حقیقی لگتا ہے؟ میں ایک ڈائیکوٹمی کی جو بات ہے نا، میں لوگ برا مانیں گے اگر میں یہ کہوں گا کہ پی ٹی آئی جو ہے اپنے خمیر میں پرو اسٹیبلشمنٹ جماعت ہے، وہ فوج کے خلاف. کیونکہ دیکھیں نون لیگ کا پوزیشن ہے، پیپلز پارٹی کی، وہ واقعی چاہتے ہیں کہ جی فوج کی مداخلت نہ ہو. یہ ان کا ابھی تک اسٹینڈ رہا ہے. اور آج بھی ان کے آپ دیکھیں اندر حالانکہ کمپرومائز کیا ہوا ہے لیکن ان کے اندر سے کھرچیں تو یہی موقف آتا ہے. پی ٹی آئی جو ہے وہ جب ہائیبرڈ نظام تھا یہاں پر اور ایک صفحے پہ تھے تو وہ لوگ خوش تھے. انہیں شکایت یہ ہے کہ جی فوج جو انٹروین کر رہی ہے وہ صحیح لوگوں کے ساتھ کھڑی ہو، بقول ان کے، وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، اور جن کے ساتھ ابھی کھڑے ہیں وہ کیونکہ بقول ان کے بدعنوان ہیں، انہوں نے کرپشن کی ہے. یہ چیز ان کو اندر سے یہ شکایت ہے. جو مین پوائنٹ بنا ہے کانفلکٹ کا وہ یہ ہے. تو اگر فرض کریں کہ فوج جو ہے اپنے آپ کو اگر وہ تبدیل کرتی ہے یا وہ سمجھتی ہے کہ آج ڈیلیور نہیں کر پا رہی نون لیگ کسی وجہ سے، یا یہ والا سیٹ اپ نہیں کر پا رہا، تو ہو سکتا ہے کہ کل کو دوبارہ سے کوئی ایک جگہ پہ آ کے یہ لوگ کمپرومائز ہو جائے. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پاکستان میں آئیڈیل جمہوریت نہیں ہے. یہاں پہ جاگیرداری ہے، یہاں پہ ٹرائبلزم ہے. ہماری جمہوریت فلاڈ ہے، ٹیڑھا پن ہے اس کے اندر. اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہوگا ہی ہوگا.
کیونکہ یہاں پر مڈل کلاس اتنی مضبوط نہیں ہے, یہاں پہ انڈسٹریل ریولوشن نہیں آیا ہوا, یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں مل کے چلنا پڑے گا. یہ ہمارے معروضی حالات ہیں, فوج کے کردار کو ختم نہیں کر سکتے. آپ فیشن میں آ کے ٹی وی پہ کہتے رہیں جی فوج کا کوئی سیاست میں عمل دخل نہیں ہے, لیکن میں نے ایک جملہ کہا ہے کہیں سے چرا کر, وہ ایک ہے نا کہ جی پولیٹکس از ٹو سیریس اے بزنس ٹو بی لیفٹ آن پولیٹیشینز الون. یہ کسی نے کہا تھا, ایک فرینچ جرنل نے جنگ کے متعلق, وار از ٹو سیریس اے بزنس ٹو بی لیفٹ آن جرنلز الون. تو ہمارے ملک میں سیاست بہت سیریس بزنس ہے, اور اس کو آپ صرف سیاستدانوں پہ نہیں چھوڑ سکتے, کیونکہ ہمارے سیاستدان اس طرح سے کام کرتے ہیں. تو ایک ہمیں توازن کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی اسٹیک ہو, سیاستدان بھی بات کرے, اگر کوئی اپنی آپے سے نکل رہا ہو, میدان سے باہر جا کے کھیل رہا ہو, تو اس پہ کوئی قدغن ہو, کوئی اس کو کھینچ سکے. کیونکہ ہمارا جو ہے کوئی اتنا تابناک ان کا سیاسی جماعتوں کا کردار نہیں رہا ہے. آپ اٹھا کے 90 کی دہائی کو دیکھ لیں, اس سے پہلے دیکھ لیں, مطلب ہے مشرقی پاکستان کا لمحہ, کوئی بھی چیز اس میں سیاستدانوں کا ایک بڑا کلیدی کردار رہا ہے, اور آج بھی ہے. جو بھی ہمارے مسائل ہیں, تو فوج کا تو کردار ہے. اب یہ لوگ کہتے رہے کہ جی مطلب ہے کہ فوج آئینی حدود میں کام کرے, لیکن جب آپ ان سے بات کرنے کی بات کریں تو آپ یہی بات کر رہے ہیں نا بنیادی طور پہ کہ اپنی آئینی حدود سے نکل کر جو ہے چیزوں کو سیٹل کرائے. ہمیں ضرورت ہے چیزوں کو سیٹل کرانے کی. جو پاکستان کا پولیٹیکل ٹیمپریچر خصوصا بہت بڑھ گیا, اس کو کم کرنے کی یہی وے فارورڈ ہے, تاکہ ہم اس بند گلی سے نکل سکیں. اور جو ایک مضبوط ادارہ ہمارا, جیسے عامر صاحب فرما رہے ہیں کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر کوئی دوسرے کے سامنے نہ کھڑی ہو, کم کرنے کی ضرورت ہے. عمران خان صاحب سے جب آپ کی گفتگو ہوئی تو وہ اس پر کیا کہتے ہیں کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر کم کرنے کی ضرورت ہے یا بڑھانے کی ضرورت ہے؟ اقدامات سے تو لگ رہا ہے کہ بڑھ رہا ہے. دیکھیے, خان صاحب کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ ہم ایک سیاسی جماعت ہیں اور سیاستدانوں کا کام بات چیت کرنا ہے اور ڈائیلاگ کے تھرو کرنا ہوتا ہے. ہم کوئی عسکری جماعت نہیں ہے. ہم بالکل, اسی لیے ہماری جانب سے آپ کو معلوم ہوگا کہ کچھ ہفتے پہلے جو ہیں وہ نام بھی سامنے آیا کہ اگر کسی نے بات کرنی ہے تو ہمارے نمائندے یہ موجود ہیں, ان سے بات چیت کی جائے. دوسرے نمبر پہ ابھی جو لیکن تین پارٹیوں سے بات نہیں کریں گے, یہ بھی موقف آیا جو اقتدار میں ہے. سر دیکھیں, آپ نے ہمارا, جن لوگوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے, جو بینیفیشریز ہیں, ان سے کیسے ہم بات کریں؟ اس عوام کو کیا منہ دکھائیں جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا؟ 2018 میں آپ پر بھی یہ الزام تھا, لیکن وہ بات کرنے کو تیار تھے. سر کمپلیٹ کرنے دینا جی کائنڈلی. ابھی انہوں نے بات کی عامر صاحب نے کہ ہمارے ملک میں جو جمہوریت اور سیاستدان ہیں وہ فلاڈ ہیں, اور ان کے اوپر کسی قسم کا چیک رکھا ہوا ہے. یہ چیک عوام, جو پاکستان کی عوام ہے, وہ چیک ہے. ان کا یہ کام ہے کہ وہ چیک کریں کہ کس نے قوم کے لیے کام کیا اور کس نے نقصان پہنچایا. یہ کسی اور کا کام نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری بات کہ آپ فرما رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک موریثیت ہے اور ایک جاگیردارانہ نظام ہے, اور اس قسم کی جو آپ باتیں کر رہے ہیں, معذرت کے ساتھ میں آپ کے ساتھ اگری نہیں کرتا. آپ نے 8 فروری کا رزلٹ دیکھ لیا ہے. یہ اسی عوام کی طرف سے یہ مینڈیٹ تھا, یہ اسی عوام نے ووٹ دیے ہیں. جو آپ نے سارا 3-4 دن 5 دن لگا کر آپ نے فارم 47 کے اوپر جو ہے بیسس پہ اتنی بلیٹنٹ دھاندلی کی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی. تو یہ پاکستان کی باشعور عوام ہے. میں آپ سے یہ التجا کروں گا, ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے یہ جو پاکستان کی عوام کی توہین کی ہے اس پہ آپ معافی مانگیں, کیونکہ پاکستان کی عوام کسی سے کم نہیں ہے. پاکستان کی عوام پڑھی لکھی ہے, پاکستان کی عوام کو سیاسی شعور ہے, اور یہ سیاسی شعور آپ کو 8 فروری کو نظر آیا. جی انتظار صاحب, اب میں اور سوال کرتا ہوں, لیکن آپ نے کیونکہ عامر صاحب کی گفتگو کر دی ہے تو میں چاہوں گا عامر بھائی جواب دے دیجئے. مجھے تو یاد آ رہا ہے کوئی جہانگیر ترین صاحب تھے جن کے جہاز میں لوگ بھر بھر کے آیا کرتے تھے, تو وہ کیا معاملہ تھا, اور 2018 کا الیکشن کیا تھا؟ آپ توہین کر رہے ہیں اس وقت پاکستان کی عوام کی. بات یہ کہ جو ان کا ہمارے دوست کا موقف ہے نا, وہ پولیٹیکلی کریکٹ موقف ہے. اصولی طور پہ تو یہی ہونا چاہیے کہ عوام منتخب کرتے ہیں, جمہوریت میں یہی ہوتا ہے. مگر یہاں پہ میرا مقصد عوام کی توہین نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کے کچھ اصول ہیں, اب ہمیں اچھے لگے ہمیں برے لگے. میں جب بھی کہتا ہوں کہ فلاڈ ڈیموکریسی ہے یہاں پر نا, تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ مطلب ہے بقول جیسے کہ یہ خود فرما رہے ہیں کہ جی عوام نے ایکسرسائز کیا لیکن چیزیں نہیں ہوئی. تو یہاں پر اور قوتیں بھی حقیقت ہیں. تو میں ایک پریکٹیکل وے آؤٹ بتا رہا ہوں. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک توازن آئے ہماری سیاسی جماعتوں میں, سیاسی قیادت میں, اور ہماری اسٹیبلشمنٹ میں, اور جو ہمارے دیگر ادارے ہیں, کہ وہ پاکستان کو ایک سمت میں کچھ چیزوں پہ آپ کلیوں پہ طے کر لیں کہ ملک کو ایسے لے کے جانا ہے کہ جی بھارت سے تعلقات میں یہ ہوگا, کشمیر پالیسی یہ ہوگی, افغانستان, اپنے ملک میں ریفارمز کے حوالے سے. ہمارے یہاں کیونکہ فرکشن ہے, کوئی چیز طے نہیں ہو رہی ہے.
ہمارے یہاں یہ بھی طے نہیں ہو رہا کہ جی بدعنوان لوگوں کے اوپر سیاست کے دروازے ایک زمانے میں ہم کہتے تھے بند ہوں گے، ہم دیکھتے ہیں کہ آج دوبارہ کھل گئے. تو کوئی چیزیں طے نہیں ہوئی ہیں ہمارے یہاں. تو ٹھیک. آج ضرورت اس بات کی وہ توازن آئے. میں یہاں پہ بالکل ان سے کہوں گا کہ جی جمہوریت یس بالکل یہی ہوتا ہے کہ عوام منتخب کرتے ہیں، لیکن ہماری یہاں جاگیرداری بھی حقیقت ہے اور ہمارے یہاں ٹرائبلزم یعنی کہ قبائلیت انتظار صاحب بھی اچھی طرح سمجھتے ہوں گے یقینی طور کئی بار پر. ہم نے دیکھا وقت کم ہے. ایک اور بات مجھے انتظار صاحب سے کرنی ہے. انتظار صاحب، مصدق ملک صاحب نے حکومت کے بہاف پہ کہا ہے کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ اس ٹویٹ پر جو ہے وہ نظر ثانی کر لیجئے، آپ کی جماعت کر لے. اور گوہر صاحب کو اور رؤوف حسن صاحب کو ایف آئی اے نے اس معاملے میں طلب بھی کر لیا ہے. تو اب آپ کے سامنے دو راستے ہیں کہ ایک تو یا تو آپ قانون کا سامنا کریں یا اس پر ریویو کر کے حکومت کے ساتھ بات چیت کریں. تو کیا لگتا ہے عمران خان صاحب کے موڈ سے آپ مل کر آئیں، کون سا راستہ اختیار کریں گے؟ ایک چیز میں آپ کو واضح کر دوں کہ یہ جو کیسز انہوں نے 200 کیسز بنائے ہیں ان سے نہ ابھی گھبرائے ہیں نہ آگے گھبرائیں گے. اور جو عدالتیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ ججز نے جس طرح سے سزائیں دی ہیں، وہ قدرت اللہ کی عدالت ہو یا ابو اسحاق ٹائپ کی عدالتیں ہیں، تو ان عدالتوں میں یہ کیس لگوا کر صرف اور صرف سزائیں دلوا سکتے ہیں. جو موقف سے قائم ہیں ان کو اس طرح سے نہیں توڑا جا سکتا. ان سے بات کرنے کی ضرورت ہے، اور بات اس طرح سے نہیں ہوتی کہ آپ یہ ان کی پنجاب میں حکومت ہے جنہوں نے خان صاحب سے 196 سی آر پی سی کی اجازت دی ہے، تو یہاں پہ حکومت پنجاب کی جو کیبنٹ ہے وہ نئے کیسز بنانے کی منظوری دے رہی ہے اور یہ کہتے ہیں ہمیں بات کرنی ہے. یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ جی بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. عامر ضیاء صاحب نے پہلے ہی کہا تھا کہ ایک لوز بال دی ہے تو لوز بال پہ تو چھکا چوکا ہی لگتا ہے. بہت بہت شکریہ انتظار پنچوتا صاحب. جناب عامر ضیاء صاحب یہاں پر بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب خرم دستگیر صاحب، اور ان سے بات کریں گے کہ حکومت کیوں عدلیہ پہ دباؤ ڈال رہی ہے، اس کا کیا مقصد ہے، وزیر اعظم صاحب کیوں سخت بیانات دے رہے ہیں. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. 28 مئی کو وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ سپریم کورٹ میں کالی بھیڑیں ہیں، عدلیہ میں کالی بھیڑیں ہیں، اور اس بیان پر خاصی تنقید ہوئی، نکتہ چینی ہوئی. یہ معاملہ جب عدالت میں پہنچا تو جج صاحبان نے کہا کہ اگر وزیر اعظم کو کالی بھیڑیں نظر آتی ہیں تو وہ حکومت کو چاہیے کہ اس پر کوئی ریفرنس ظاہر کرے. اب مسئلہ یہ ہے کہ چند ادارے ہیں جو بہت ہی اہم ادارے ہیں جن کو کمزور نہیں ہونا چاہیے، ان کی مضبوطی کی سب بات کرتے ہیں، لیکن الزام تو لگ گیا، ثبوت موجود نہیں ہے. تو حکومت کب ثبوت پیش کرے گی کہ اب ہم اپنی عدلیہ پر اعتماد کریں نہ کریں، بڑا سنجیدہ معاملہ ہے، اس پر ہم بات کریں گے. اس کے ساتھ نیب کے حوالے سے اس حکومت کا موقف یہ تھا، نون لیگ کا موقف یہ تھا، نون لیگ کے منشور میں شامل تھا کہ نیب کو ختم کیا جائے گا، لیکن نیب میں بار بار ترمیم کی جا رہی ہیں، آرڈیننس لائے جا رہے ہیں، اور پھر یہ لگ رہا ہے کہ نیب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا تاثر ابھر رہا ہے. تو نیب کو ختم کرنے کے بجائے یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، اس پر بھی بات کریں گے. اور پھر معاشی حالات جو ہیں اس کے حوالے سے حکومت کیا عوام کو واقعی کو ریلیف دے سکتی ہے، کیونکہ ابھی پھر بجلی پر پیسے بڑھ گئے ہیں، پیٹرول پہ پیسے بڑھ گئے ہیں، بجٹ آئے گا، بجٹ کے بعد یہ حکومت کے لیے مزید درد سر بنے گا، کیونکہ ان کی اپوزیشن تیار بیٹھی ہوئی ہے کہ حکومت کہیں چوکے اور ہم اس کا فائدہ اٹھائیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب خرم دستگیر صاحب، سابق وفاقی وزیر ہیں. سر بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. سر شہباز شریف صاحب نے 28 مئی کو ججز پر تنقید کی تھی اور یہ کہا تھا کہ کالی بھیڑیں ہیں. اطہر من اللہ صاحب نے بھی اس کا جواب دیا، اور پھر یہ بات کی گئی کہ اگر نظر آتی ہیں تو جناب ریفرنس لے کر آئیں. تو اس پر حکومت کیا سوچ رہی ہے، کوئی ریفرنس وغیرہ لے کر آ رہی، ثبوت سامنے لے کر آ رہے ہیں یا نہیں؟ ہمارے پاس تو آن ریکارڈ خود جسٹس اطہر من اللہ ہیں جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے اپنے ایک اختلافی نوٹ میں یہ کہا تھا کہ یہ سپریم کورٹ میں پولیٹیشنز ان روبس ہیں، یعنی انصاف کی کبا پہنے سیاستدان ہیں. اور ان کے ایک اور کولیگ نے کہا تھا کہ یہ امپیریل سپریم کورٹ ہے، سامراجی سپریم کورٹ ہے. تو وزیر اعظم سے پہلے تو خود اس اعلیٰ ترین عدلیہ سے یہ آوازیں اٹھ چکی ہیں. وزیر اعظم نے اپنی وضاحت دے دی تھی اگلے دن عدالت میں جب اٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ ان کا جو ریفرنس تھا وہ ماضی کے ججوں کی طرف تھا، اور جہاں تک ثبوت کی بات ہے وہ تو پھر بے شمار ہی موجود ہے. صرف ایک سے میں آپ کے ناظرین کو بتا دیتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے آج سے 2 سال پہلے
جو آرٹیکل 63A کی ایک تشریح کی اور چند ہفتے بعد ایک نئی تشریح کی، آئین کو پریکٹیکلی دوبارہ خود ہی لکھ دیا، جس کے نتیجے میں مسلم لیگ نون کی جو اس وقت کی پنجاب حکومت کی ہمیں اس کا نقصان اٹھانا پڑا. تو لہٰذا وہ ایک ہی کافی ہے فیصلہ. اس کے علاوہ بے شمار ایسے فیصلے ہیں جس میں ان کا ایک جھکاؤ یا مختلف جماعتوں کی طرف مختلف ٹریٹمنٹ، جیسے مسلم لیگ نون کے 3 اراکین کو اپنے سیاسی کریئر سے ہاتھ دھونے پڑے، لیکن ویسی ہی گفتگو جب دوسری جماعتوں کے لوگ نے کی، بلکہ اس سے زیادہ سخت گفتگو کی ہے. ایک نے تو یہاں تک کہا کہ اسلام آباد چیف ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، وہ سب سے بڑے ٹاؤٹ ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے چیف جسٹس جو ہیں وہ انصاف کے توڑنے میں، اس کی ملی بھگت میں شامل ہیں، لیکن ان پر تو کوئی ہمیں کنٹیمپٹ آف کورٹ کا یا توہین عدالت کا نوٹس نہیں ملتا. ہماری توقع سب سے زیادہ یہی ہے فاضل عدلیہ سے کہ ان کا معیار نرم ہو یا سخت ہو، اس کو برابر سب پر اس کا اطلاق ہونا چاہیے. مگر سر وزیر اعظم صاحب نے بالکل وضاحت تو کر دی، لیکن وزیر اعظم صاحب نے عمران خان صاحب کی جو ضمانتیں ہیں ان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا وہ ضمانتیں تو ابھی ہو رہی ہیں نا، ابھی ان کی بات ہو رہی ہے کہ ضمانتیں مل رہی ہیں یا مل سکتی ہیں، کیس سے بری ہو سکتے ہیں، کیسز جو ہیں وہ چل نہیں پا رہے. تو ابھی کیا ذکر کر رہے تھے وزیر اعظم صاحب؟ چلیں انہوں نے اگر ماضی کی بات کی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ صورتحال تو موجود رہی ہے. تو اب اس عدلیہ میں اگر معاملات خراب ہیں، ابھی بھی ہیں، تو حکومت کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اس پر؟ جی، حکومت کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اپنی جو پروسیکیوشن ہے، ان کا جو استغاثہ ہے، اس میں اگر کوئی جھول ہے یا کمی ہے اس کو دور کریں اور بھرپور طریقے سے کیسوں کو لڑیں. صرف ایک کیس اس میں ہے جس کا بڑا حوالہ دیا جاتا ہے، 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے وہ 70 ارب روپے بنتے ہیں مسعود صاحب. پاکستان کے عوام کے ان کا حق ہے اس کے اوپر 70 ارب کے اوپر. اگر ایک سابق وزیر اعظم نے وہ 70 ارب روپے پاکستان کے عوام کے خزانے کی بجائے جس شخص پر جرمانہ ہوا تھا اس کو جرمانے کی مد میں ادا کرنے دیے ہیں، اور یہاں میں یہ بھی واضح کر دوں کہ جہاں ہم تھوڑے اسی ریفرنس کے پیسوں سے ہم کبھی مختلف ممالک کے پاس جاتے ہیں، کبھی ہم IMF سے رجوع کرتے ہیں، تو جو عوام کے پیسے 70 ارب روپے جو ہیں وہ اگر ملنے چاہیے تو عدالت نے بجائے یہ کہ وہ عوام کے مفاد کو دیکھیں، ہماری بڑے ادب سے کہوں گا کہ سیاسی نظر سے اس کیس کو دیکھا ہے، جس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں. سر مگر اس بات پہ آنے سے پہلے ایک بار پھر عدلیہ سے متعلق ایک سوال کر لوں کہ آپ نے کہا کہ دوسرے لوگ جب بات کرتے ہیں تو ان پہ کنٹیمپٹ نہیں لگتی، لیکن ہمارا نوٹس لے لیا جاتا ہے. مگر سر یہ وزیر اعظم پاکستان قوم کو یہ بتائیں کہ عدلیہ میں معاملات ٹھیک نہیں ہیں، وہاں کالی بھیڑیں ہیں، تو اس کا تو امپیکٹ کچھ اور ہونا چاہیے نا. ہوگا، ظاہر سی بات ہے، وزیر اعظم اپنی قوم کو بتا رہی کہ ایسی صورتحال ہے، تو وزیر اعظم کو ایسی گفتگو کرنی چاہیے. جی، وہ اپنی ان کی سیاسی جماعت ہے جس کے وہ سربراہ بھی رہے ہیں. اس دن کا آخری غالباً گھنٹہ تھا جب انہوں نے وہ گفتگو کی، لیکن انہوں نے اس کی وضاحت دے دی ہے اور ہمیں اسی پر اعتماد کرنا چاہیے. دیکھیے، عدالت اور جو اعلیٰ عدلیہ ہے ان سے ہماری توقع یہ ہے، جس طرح دوسرے اداروں سے بھی ہے، اپنے افواج پاکستان ہے، کہ بجائے یہ کہ کوئی اور ادارہ ان کے اوپر جو ہے بات کرے، وہ خود اپنا ڈسپلن قائم کریں. تو ہماری یہ بھی توقع ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جو ریفرنسز پینڈنگ ہیں مختلف لوگوں کے خلاف عدلیہ کے، ان کے اوپر پھر کوئی عمل درآمد کر کے یا ان کی واضح طور پہ ایک ججمنٹ دے دیں کہ جی یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، تاکہ ہم پھر آگے بڑھ سکیں. کیونکہ پھر اگر اس طرح کے کامنٹس آئیں گے کہ ایک بہت فاضل جج صاحب نے فرمایا کہ جی میں تو یہاں کورٹ میں کابینہ کو بلا لوں گا، وزیر اعظم کو، اور میں وہاں ان سے فیصلہ لوں گا، تو پھر تجاوز جو ہے وزیر اعظم کے پاس تو غالباً ایک سیاسی لیڈر ہونے کا ایک ان کے پاس سپیس موجود ہے جہاں وہ بات کر سکتے ہیں، لیکن عدلیہ کے ہمارے بہت فاضل جج صاحبان جو ہیں
उनके पास इस तरह के कमेंट्स देने का स्पेस नहीं है। सर आप नहीं और मेरी समझते उनसे कि यही ऐसी तवक्को सूरत है। हाल में अदलिया को लाकर खड़ा कर दिया जाता है जहाँ पर इस तरह की बातें आती हैं, यानी बंदा उड़ गया, गायब हो गया, अदालतें पूछ रही हैं कहाँ है, सबको बुलाया जा रहा है, और फिर जब अदालत सख्त रिमार्क्स देती है और एक्शन लेने के मूड में आती है तो फिर बंदा जो वो कश्मीर की किसी थाने में बंद मिलता है। तो जी, आपकी तो बड़ी अपनी ये बहुत अच्छी मेरी ये जी तवक्को है कि बजाय रिमार्क्स के जरिए हुकूमत पर दबाव डाला जाए, अदालत अपने फैसले दे और फैसलों के जरिए बात करे। ये जो बेंच की तरफ से एक सख्त और बाज़ औक़ात तजावुज़ की हद तक कमेंट्स आते हैं, इससे माहौल में बेहतरी नहीं आती। मगर सर यही जो अदालत के नताइज फैसलों हैं को भी तो नहीं माना जो अभी जाता। हासिल किए गए हैं, वो कमेंट्स के बगैर और अपने फैसलों के जरिए भी हासिल किए जाते हैं। इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन से लेकर आम इंतखाबात तक कितने फैसले आए और कहाँ माने गए वो फैसले? तो उन फैसलों को तो रद्दी की टोकरी में डाल दिया हुकूमतों ने। जी, तो वही तो बात है कि अगर हम हर इदारे का हिसाब कर शुरू करेंगे तो फिर हर तरफ बहुत बड़ी बड़ी कोताहियां हैं। इंतजामिया में भी कोताहियां हैं, हुकूमतों में भी कोताहियां हैं, अदलिया में भी बहुत बड़ी बड़ी कोताही हैं। जैसे चंद मैंने आपके सामने बतौर मिसाल के रखी है, बड़ी तवील लिस्ट है। लेकिन हमें इसी बात को देखना है कि पाकिस्तान को हमने अपने आइन के तहत चलाना है। आइन के तहत जो इदारे बने हैं उनको अपने अपने हदूद में रहना है। और जिससे मैंने कहा कि वज़ीर आज़म को भी मुहतात गुफ्तगू करनी चाहिए, लेकिन अदलिया के जजों से हमें ज्यादा तवक्को है क्योंकि वो एक ऐसे मनसब पर फाइज हैं जहां उनके पास आइन और कानून के तहत बेशुमार ऐसी अथॉरिटी मौजूद है जिसे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर सर उनसे उन पर ज्यादा एक बिल्कुल जिम्मेदारी का बोझ उन है पे जिम्मेदारी वो अपने होनी चाहिए। फैसलों के जरिए। और पूरी दुनिया में देखिए पूरी दुनिया में एक मयार भी है अदलिया अपने फैसलों के जरिए बात करते हैं। सर पूरी दुनिया में अदलिया के फैसलों को तस्लीम किया जाता है ना, के जरिए जो है वो बात सही हो या गलत हो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का फैसला गलत था, तस्लीम किया गया, उन्हें फांसी लग गई। तो फैसले कबूल किए जाते हैं, उन पर फिर तनकीद की जाती है, फिर उनको ठीक किया जाता है। लेकिन अदलिया के फैसलों को सही हो या गलत हो ये नहीं होता कि मानने से इनकार कर दिया जाए। पाकिस्तान में तो ये रिवायत चल पड़ी है कि अदलिया के फैसलों को माना नहीं जाता, उन्हें रद्द कर दिया जाता है। और फिर सर एक हिस्ट्री है, आपको याद होगा मरियम बीबी ने जलसा किया, जजेस की तस्वीरें लगाई जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए थे, उनके नाम लिए, उनको नाम ले लेकर ललकारा गया, उनको लिए क्या कुछ नहीं कहा गया। फिर अभी वज़ीर आज़म साहब की ये तकरीर है, तो जहाँ पर तसर ये कि आपके हक़ में फ़ैसले आ रहे होते हैं जिससे आपको सियासी फ़ायदा हो रहा होता है, वहाँ पे अदलिया बहुत अच्छी हो जाती है। और जहाँ पर आपके ख़िलाफ़ फ़ैसले आ रहे होते हैं तो आप भी दूसरों की तरह अदलिया पे तनकीद शुरू कर देते हैं और उसको दबाव में लाने की कोशिश करते हैं। ये इदारे जो आइन के तहत कायम किए गए हैं उनके अच्छे और ख़राब होने से ज़्यादा अहम बात यह कि क्या वो आइन पर अमल पैरा हैं या नहीं, यही अहम सवाल है। वरना फिर जैसा मैंने कहा शिकायत की तो हमारे पास भी बहुत तवील लिस्ट है जिसमें एक शख्स को अकोमोडेट करने के लिए एक दिन में 12 जमानतें भी दी गई, 51 सेकंड में 51 जमानतें भी दी गई। लेकिन ये वही बात है कि हमें अदालत के बाद फैसले जो हैं उनसे हमें इत्तफाक है, उन बात से हमें इत्तफाक नहीं है। लेकिन जो बुनियादी बात यह है कि हम अदलिया का एहतराम करते हैं। अब अदलिया अगर ऐसे फैसले देगी जिसके नतीजे में मुस्लिम लीग नून को और पूरे मुल्क को नुकसान उठाना पड़ा, जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को नाहक और नाइंसाफी के तरीके से डिस्क्वालीफाई किया गया, अब उसका कोई मदावा नहीं है। जिस तरह और एक और जो मिसाल है कि अभी जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी के मामले में आला तरीन अदालत ने अपना जो फैसला था उसको बदला, लेकिन शौकत अली सिद्दीकी के खिलाफ गलत फैसला करने वाला कोई सियासतदान नहीं था, वो उनके अपने जजेस थे। क्या उनको कभी सजा मिलेगी कि उन्होंने एक शख्स का करियर जो है वो तबाह कर दिया? या नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला करने वालों को कभी क्या सर आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, सियासत सिर्फ करियर तो नहीं है ना, सियासत तो एक मकसद भी है। एक बदतरीन सियासी जो है वो क्राइसिस में डाल दिया, लेकिन ऐसा नहीं। इसीलिए हमें अगर आगे चलना है तो उसकी बुनियाद आइन और बाहमी एहतराम ही हो सकता है। सर आप आइन के भी जिक्र कर रहे हैं, अदालत के फैसलों का भी जिक्र कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी अदलिया कोई मिसाली अदलिया नहीं है, लेकिन जो है उस पर हमें एतबार होना चाहिए। और चाहते ना चाहते भी
تمام پاکستانیوں کی جو نظریں انصاف کے لیے اسی عدلیہ پر ہوتی ہیں جو موجود ہے، تو اسے مضبوط کرنے کی ضرورت تو ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک دن میں 12 ضمانتیں دے دی گئیں، ایک آدمی کو اکوموڈیٹ کیا گیا، تو سر نواز شریف صاحب کا وطن سے جانا اور پھر واپس آنا، تو اس میں کہیں اکوموڈیشن نظر نہیں آتی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وطن سے چلے بھی گئے 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پر، علاج بھی کوئی اس کا بھی کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے، اور واپس بھی آئے تو ساری کیسز بھی ختم ہو گئے، سب کچھ ٹھیک ہو گیا، تو اس میں کہیں اکوموڈیشن نہیں ہے۔ اور پھر جب نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی تو نواز شریف صاحب نے اپنا سیاسی کریکٹر کیوں نہیں شو کیا؟ نہیں جاتے، ڈٹتے، عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے؟ اس میں بڑا واضح اس لیے میں نے کہا کہ دونوں طرف کی بہت توانا اور قوی مثالیں موجود، بہتر بھی خراب بھی۔ اس کی بنیاد پہ اگر ہم یہ گنانے لگ جائیں کہ اس وقت کس نے کیا کیا اور کیا ہوا، اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ جب ہم یہ کہیں کہ نواز شریف کے خلاف فیصلہ آیا، جس وقت کہا جاتا تھا کہ وہ قانون کی حکمرانی ہے، اور اگر وہ قانون کی حکمرانی تھی تو پھر جو فیصلہ ریورس ہوا وہ بھی قانون کی حکمرانی تھی۔ اسی لیے قانون کے تحت جو عدالتیں کام کرتی ہیں انہیں بھی اپنی جو احتیاط کا کام ایسے چلنا ہے کہ انہوں نے تمام مثالوں کو دیکھ کر، آئین کو دیکھ کر، اور پیٹنٹلی ایسے فیصلے ہوئے ہیں جو آئین کے خلاف تھے۔ آج ہم کہہ سکتے ہیں کچھ ہو رہے ہیں، کچھ نہیں ہو رہے، لیکن ہم اسی لیے ایک بڑی کند اس پر ججمنٹ نہیں دے سکتے، کروڈ ججمنٹ نہیں دے سکتے کہ عدلیہ خراب ہے یا عدلیہ ٹھیک ہے۔ ہمیں ہر چیز کو کیس بائی کیس دیکھنا ہے، وہ ایک آئینی ادارہ ہے۔ مگر سر مسئلہ وہی ہے نا جو آپ نے عرض کیا، آپ نے فرمایا کہ ان کو پارلیمان کا جو دائرہ کار ہے کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اس کو انہیں ایکسپٹ کرنا ہوگا، کیونکہ پاکستان کے عوام سے یہ اتھارٹی ڈرا ہوتی ہے پارلیمان کے پاس کہ وہ ایسے ایشوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ عدلیہ کی خود مختاری ہمارے لیے بے حد اہم ہے، ہم چاہیں گے کہ وہ خود مختار ہوں، لیکن انہیں پارلیمان کا جو اس معاملے میں رول ہے اس کو بھی ایکسپٹ کرنا۔ اور سر سیاسی قوتوں کو چاہیے کہ وہ قانون کی حکمرانی جس کا بھی آپ نے ذکر کیا، کبھی ان کے لیے وہ فیصلے قانون کی حکمرانی ہوتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے، کبھی اپنے حق میں فیصلے آتے ہیں تو وہ قانون کی حکمرانی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے کسی کے لیے، تو اس رویے کو بھی سیاستدانوں کو ترک کر دینا چاہیے، سر تمام فیصلوں کو عزت دینی چاہیے۔ اب سر آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ آپ سے متفق ہوں، لیکن یہی ہے کہ عدلیہ نے بھی یہ سوچنا ہے کہ کیا جب وہ دوسروں کے اوپر ان ججمنٹ بیٹھتے ہیں تو پھر ان کے اوپر بھی کہیں نہ کہیں ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ کیا یہ ادارہ جو ہے پاکستان کے عوام کی وہ خدمت کر رہا ہے آئین کے تحت جس کی ہمیں ان سے توقع ہے۔ ان کی جو پرفارمنس ہے یا ان کا جو رول ہے اس پر بھی ہمیں غور کریں، اور یہ کام سوائے پارلیمان کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاں سر، پارلیمان کو بالکل اپنا کام کرنا چاہیے اس معاملے کو، اور جب اپوزیشن میں کوئی یہ بات کرے تو ایک الگ معاملہ ہوتا ہے، مگر وزیر اعظم اگر یہ بات کریں تو پھر بالکل علیحدہ معاملہ ہوتا ہے۔ اب آپ کو انویسٹمنٹ لے کر آنی ہے، آپ انویسٹمنٹ کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، یہاں پر ماضی میں بڑے غلط فیصلے ہوئے، ریکارڈنگ جیسا فیصلہ آیا، کارکے جیسا فیصلہ آیا، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری عدالتیں جو ہیں ان میں کالی بھیڑیں، اب آپ کسی انویسٹر کو لے کر آئیں، پیچھے ایک مثال موجود ہے، تو وزیر اعظم جب یہ بات کریں گے تو کس منہ سے پھر کہیں گے کہ جی انویسٹمنٹ لے کر آؤ ہمارے یہاں، اربوں روپے کی انویسٹمنٹ لے کر آؤ؟ جی اسی لیے تو پارلیمان کا جو رول کا میں نے ذکر کیا ہے کہ جو معاشی معاملات ہیں ان کے فیلڈ میں عدلیہ کے پاس لامحدود اتھارٹی نہیں ہو سکتی۔ سر میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ معاملات پبلک فورم پہ اٹھانے کے بجائے حکومت کو متعلقہ فورم پہ اٹھانے چاہیے، کہیں اگر معاملات موجود ہیں ثبوت لیں، جائیں سپریم جوڈیشل کونسل میں جائیں، عوام میں یہ باتیں نہ کریں، بس اتنی سی عرض ہے۔ ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے، عوام میں نہیں بات کرنی چاہیے، لیکن اس پر بھی غور کیجئے کہ یہ میں پھر بڑے ادب سے عرض کروں گا فاضل جج صاحبات سے کہ وزیر اعظم کے جو سیاسی کامنٹس ہیں ان کا جواب بینچ سے نہیں دیا جا سکتا۔ تو سر وزیر اعظم نے یہ سب باتیں، وزیر اعظم اپوزیشن میں نہیں ہیں، پبلک آفس ہولڈ کر رہے ہیں، پاکستانی ان کی زبان پر اعتبار کریں گے، وہ پاکستانیوں کے لیڈر ہیں، منتخب ہوئے ہیں، تو پھر جب وزیر اعظم یہ بات کہیں گے تو ہم اعتبار کریں یا عدلیہ پہ نہ کریں، یہ بتا دیں۔ بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس طرح، بلکہ جہاں جہاں بھی ہم نے جن ممالک کو ہم مہذب کہتے ہیں وہاں کبھی
عدالت کے ججوں کی طرف سے چاہے جتنا مرضی کرٹیسزم ہو کبھی اس طرح جواب نہیں آتا جو ہم نے دیکھا ہے. تو لہٰذا ان کی طرف سے بھی ایک ہمیں ریسٹرینٹ ہو جائے, اور وزیر اعظم کو بھی ضرور اس پر سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے, لیکن انہوں نے چونکہ ایک ایکسپلینیشن دے دی ہے کہ ان کا جو ریفرنس تھا وہ ماضی کے ججوں کے متعلق تھا, لیکن جو اب پاکستان کی حاکمیت میں, گورننس میں, اور جو سیاسی سوچ آ چکی ہے عدلیہ کے بارے میں بھی, اور عدلیہ کا جو رول ہے اس کے بارے میں جسٹس اطہر بن اللہ نے لکھا تھا کہ پولیٹیشنز ان روبز ہیں, اسے بھی انہیں ریویو کرنا ہے کہ کیا جوڈیشل ریسٹرینٹ راستہ ہے یا جوڈیشل ایکٹیویزم تو نہیں کہوں گا لیکن جوڈیشل جو سپیچ ہے بینچ سے, کیا وہ صحیح راستہ ہے. ٹھیک, بالکل سر, یہ دونوں طرف سے دیکھنا چاہیے اور اس معاملے کو پبلک فورم کے بجائے متعلقہ فورم پر اٹھانا چاہیے, اور اگر وزیر اعظم یہ بات کریں تو پھر ٹھیک. ایک اور معاملہ ہے سر جس پہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے, نیب کا. آپ کے منشور میں تھا کہ آئیں گے تو نیب کو ختم کریں گے, لیکن آپ نیب میں دوبارہ سے ترامیم لے کر آ رہے ہیں اور ایسی ترامیم لا رہے ہیں جس سے لگ رہا ہے کہ آپ اپنے مخالفین کے لیے میدان تنگ کر رہے ہیں. ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. نون لیگ کے منشور میں شامل تھا کہ جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو نیب کے ادارے کو ختم کر دیں گے, یہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, نیب کے ادارے کو آپ لوگ ختم نہیں کر رہے, اب تقریباً تیسرے مہینے میں حکومت ہے, بجائے اس کے کہ ختم کرتے آپ وہ ترامیم جو آپ نے خود اپنی پی ڈی ایم حکومت میں کی تھیں انہی کو ریورس کر رہے ہیں. مثال کے طور پر اب نیب اپنی کسٹڈی میں جو ہے, آپ 90 دن پہلے تھا, آپ نے اسے 14 دن کیا, بڑھا کر پھر دوبارہ 40 دن کر دیا. نیب میں اگر کوئی غلط کیس بنائے گا نیب اہلکار, کوئی آفیسر, تو اس کے لیے سزا 5 سال تھی, اس کو آپ نے کم کر کے 2 سال کر دیا. اور اب نیب ہی ہے جو تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کے لیے نئے کیسز بنائے جا رہے ہیں اور نیب اس کو دیکھے گی. تو نیب کو ختم کرنے کے بجائے آپ لوگ بھی سیاسی انجینئرنگ جو آپ کہتے رہے ماضی میں اسی کی طرف چل پڑیں. جی, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قانون میں وقت کے ساتھ, پریکٹس کے ساتھ تبدیلیاں کی جاتی ہیں, اور یہ جو آرڈیننس آیا ہے اس کے جو حقائق ہیں وہ تو میرے سامنے نہیں, کیونکہ یہ کابینہ نے ایک انتظامی فیصلہ کیا ہے. لیکن میری یہ توقع ہے کہ یہ جو آرڈیننس آیا ہے اس کو فوری طور پہ بجٹ سیشن اگلے ہفتے متوقع ہے, اس کو پارلیمان میں انٹروڈیوس کر کے پارلیمان کے ذریعے اس پر ایکشن کیا جائے گا, اور پارلیمان کی جو اجتماعی دانش ہے قومی اسمبلی کی اور سینٹ کی, اس کو استعمال کرتے ہوئے اس کو دیکھا جائے گا کہ کیا یہ جو آرڈیننس آیا ہے اس کو اسی شکل میں برقرار رکھنا ہے یا اس کو تبدیل کر کے آگے لے. سر, یہ پارلیمنٹ کی اجتماعی دانش جو ہے پارلیمنٹ کے اندر آنے سے پہلے یہ تھی, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ نون لیگ ہو, چاہے وہ MQM ہو, کہتے تھے کہ نیب کو ختم کر دینا چاہیے. یہ پارلیمنٹ میں آنے کے بعد اجتماعی دانش جو ہے اس میں ترامیم میں کیوں لگ گئی, اسے ختم کیوں نہیں کر رہی؟ نہیں, دیکھیے, ہمیں احتساب کا ایک ادارہ تو چاہیے نا, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. کیا نیب وہ ادارہ ہے؟ ہماری میری ذاتی رائے جو ہے, مجھے منشور اب ذہن میں نہیں کہ واقعی ہم نے وعدہ کیا تھا اس کو ختم کرنے کا, لیکن بہرحال ہمیں احتساب کا ایک نیا ادارہ چاہیے. لیکن جب تک وہ نیا ادارہ وجود میں نہیں آ جاتا, ہمیں اسی ادارے سے جو ہے احتساب تو بہرحال ہونا ہے اور آگے چلنا ہے. اس پر رائے ہو سکتی ہے کہ یہ کس وقت کے لیے استعمال ہو رہا ہے, کیا ایک غلط کیس بنانے کی سزا اتنی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. لیکن تمام قوانین جس طرح میں نے کہا وہ وقت کے ساتھ ساتھ حالات کے تقاضوں کو دیکھ کر قوانین میں ترمیم کی جاتی ہے. سر, ایک عامر نے جو ادارہ بنایا تھا سیاسی انجینئرنگ کے لیے, وہ ادارہ قابل قبول ہے, یعنی وہ ہونا ہی چاہیے. اور دوسرا ادارہ, یا ریفارمز چلیں, ریفارمز کی تو کبھی بات ہی نہیں کی نا. نواز شریف صاحب نے بھی کہا, شہباز شریف صاحب نے بھی کہا, بلاول صاحب نے بھی کہا, زرداری صاحب نے بھی کہا, MQM کے دوستوں نے بھی کہا کہ اس کو ختم ہونا ہے. لیکن اب تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وقت کے ساتھ چیزیں بدل گئی ہیں. نہیں, وقت کے ساتھ چیزیں نہیں بدلی. میری یہ توقع ہے, مجھے چونکہ جس شیڈول سے قانون سازی ایوان میں ہونی ہے اس کا اندازہ نہیں ہے, لیکن میری توقع ہے کہ بجٹ سیشن کے بعد جب اگلا سیشن آئے گا موسم خزاں کا, اس کے اندر یہ سب جو پینڈنگ لیجسلیشنز ہیں وہ کی جائیں گی, اور جو احتساب کا نیا ادارہ ہے
उसको कायम करने की लेजिस्लेशन भी आएगी। लेकिन जैसे मैंने कहा, जब तक नया इदारा नहीं आ जाता, एक खला नहीं छोड़ा जा सकता। सर, ये वफाकी बजट अब आने वाला है, सूबों ने केपी ने तो पहले दे दिया, पंजाब का ही बजट अब आ रहा है, उसकी डिटेल्स आ गई हैं। इस बजट में आप तो जाहिर सी बात है इन तमाम मामलों को बहुत करीब से देखते हैं, ज़्यादा मार्जिन नज़र नहीं आ रहा कि आवाम को बड़ा कोई ऐसा रिलीफ मिल पाएगा इस बजट के नतीजे में कि आवाम कहे जी महंगाई कम हो गई, कोई बड़ा रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। तो अगर बड़ा रिलीफ नहीं आता तो आपकी अपोजिशन जो है वो तो पहले ही खासी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है, और वो तो इस इंतज़ार में बैठी है कि आप बजट लेकर आएँ और उसको लॉन्चिंग पैड के तौर पे वो इस्तेमाल करें। तो मुश्किल वक्त है ये। जी, चैलेंज तो है, लेकिन ऑपोजिशन के गुब्बारे से तो आटे की कीमत में 60 रुपए फी किलो कमी ने वो गुब्बारे से हवा निकाल दी कि वो जो पाकिस्तान का बेसिक स्टेपल है, 9 करोड़ पाकिस्तानी जो शहरों में रहते हैं, उन्हें तो वाज़े तौर पे एक बेहतरी महसूस हुई है, जिसे हम कहना चाहिए कि करियाने की दुकान पर बेहतरी महसूस हुई है कि सिर्फ आटे की कीमत कम नहीं हुई, तमाम अशिया खुर्द-ओ-नोश की कीमतें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही हैं। बास की कम या ज़्यादा, घी की कीमत भी कम हो रही है, चीनी की कीमत भी जो है कम हो रही है। तो लिहाजा ये जब चीज़ें कम हो रही हैं ऑलरेडी, तो माहौल बेहतर है, इस्तेहकाम नज़र आ रहा है। इसमें दो मामलात हैं जो अवामी सतह पे डिस्कस हो रहे हैं, मैं चाहूँगा आपके सामने भी रख दूँ, उस पर आप ज़रा कमेंट कीजिए। एक तो चलिए आटे की बात कर दी, चीनी की बात कर दी, दूसरी तरफ बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो हर चीज़ की कीमत में इजाफा होता है। फिर ग्राउंड पर हुकूमतें जो हैं वो प्राइस कंट्रोल करने में खासी हद तक नाकाम हैं, जो कीमतें बढ़ गई हैं वो बढ़ गई हैं, वो नीचे नहीं आ रही हैं, पहला मसला। दूसरा मसला ये सर, हुकूमत के होते हुए एक गंदुम स्कैंडल आया, उस स्कैंडल के बाद उसमें कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचा, फिर कौमी ख़जाने से के ही इस्तेमाल से किसानों को मुतमईन किया गया, तो वो भी कौमी ख़जाने का नुकसान था, उसमें चंद ऑफिसर्स को जो है फारिग किया गया। तो ये इस तरह से जब आप हुकूमत चलाएंगे तो फिर अवाम में क्या तासुर जाएगा कि एक तरफ आप आटे की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ तेल बढ़ा रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि गंदुम सस्ता हो गया, दूसरी तरफ गंदुम में करप्शन के मामला आ रहे हैं। नहीं, देखिए, दो इसमें अलग-अलग चीजें हैं। एक, हमारी पाकिस्तानी बहन या भाई जब करियाने की दुकान पे जा रहा है तो वो ये सवाल नहीं कर रहा कि ये कैसे हो गया और क्यों हो गया। उसे तो एक शख्स जो 2 किलो आटा खरीदता था रोजाना अपने खानदान के लिए, फिर उसको 100 रुपए से ज्यादा की बचत हो रही है। तो लिहाजा उनके लिए तो पहले से एक रिलीफ है, करियाना रिलीफ उनको मिल रहा है, रोजमर्रा की चीजें। ये हुकूमत का इंतजामी चैलेंज है कि जो उस स्कैंडल के अंदर अगर कानून तोड़ा गया है या करप्शन हुई है तो हुकूमत उसका नोटिस लेकर उस पर कार्रवाई करेगी इंशाल्लाह। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो हमारे पाकिस्तानी भाई और बहनों को रिलीफ है उसका जो असर है वो किसी तरह कम हो गया। वो बड़ा मैसिव है और हर दिन के साथ उसमें बेहतरी आ रही है। जो बिजली का इशू है वो एक बड़ा चैलेंज है और बड़े काबिल वजीर साहब भी मौजूद हैं वहाँ जो इसको देख रहे हैं। IMF के साथ चूंकि पाकिस्तान के मुज़ाकरात होने हैं तो उस पर भी उन्होंने बात करनी है। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि बाकी पाकिस्तानियों की तरह मेरी भी ये तवक्को है कि इससे पहले कि हुकूमत पाकिस्तान के अवाम से कहे कि जी आप ये ज़्यादा टैक्स दें, हुकूमत अपने अखराजात को कम करे और इस पर फोकस करे। तेल की कीमतें तो शायद आपकी नजर से नहीं गुजरा, अभी आज कम हुई है और बड़े वक्त के साथ साथ कम। वजीर आजम जितना चाहते थे उतनी नहीं हुई, उतना जितना वजीर आजम रिलीफ देना चाहते हैं उतनी नहीं हुई, लेकिन कम हुई है। बाहर देखिए ना, वही बात है कि मैं फिर कहूंगा कि चाहे वो करियाने की दुकान है या वो जहां से जो भी पेट्रोल डलवाता है उसको वहां बगैर किसी रुकावट के रिलीफ महसूस हो रहा है। ठीक, बहुत शुक्रिया सर, हुकूमतों की कामयाबी होती है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब, साबिक़ वफाकी वज़ीर। और ठीक है, बड़ी अच्छी तरह से डिफेंड करती हैं, लेकिन हुकूमत के लिए कारहाय मुमलिकत चलाना कोई स्मूथ सेलिंग नहीं है, इसमें बड़ी मुश्किलात हैं, रुकावटें हैं, और बजट के बाद सियासी माहौल क्या होगा ये देखना होगा। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।